افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم اگر کہیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں بیان کر دیا ہے تو یہ بیجا بات نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں بلا سبب، بغیر مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علت کے، حکم کے پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بغیر کسی سبب کے پیدا کیا ہوتا تو اللہ رب العزت اعمال کی ریکارڈنگ کا، اعمال کی حفاظت کا اتنا عمدہ سسٹم نہ بناتے. یہ بات آگے بھی ایک دو مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ اللہ رب العزت اتنی عمدہ کر رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے. بعض انسان یہ سوچ سکتے ہیں میں تو عمل کر رہا ہوں، میرے منہ سے آواز تو نکلی نہیں، تو آواز کی ریکارڈنگ کا تو ذکر موجود ہے. اب جو میں حرکات کر رہا ہوں، اعمال کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، قدموں سے، آنکھوں سے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. کون ہے جو دائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ سکتا ہے؟ کون ہے جو بائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ سکتا ہے؟ کرامن کاتبین کی ریکارڈنگ سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا. ہاں ابھی بھی بعض ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، الفاظ ادا کیے، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یہ تو ریکارڈ ہو گئے. برا بلا کہا، جھوٹ بولا، گالی دی، یہ تو ریکارڈ ہو گئے. اچھا عمل کیا ریکارڈ ہو گیا، برا عمل کیا ریکارڈ ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور صرف نیکی کا خیال آنا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے میں اگلے سال عمرہ کروں گا، کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ مجھے دولت دے میں صدقہ کروں گا، کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ مجھے پیسے دے میں قرآن تقسیم کروں گا، کوئی بندہ کسی بھی نیکی کا یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیتا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اس کی نیکی بھی اللہ رب العزت لکھ لیتا ہے. تو اس کی ریکارڈنگ کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت اسی صورت میں بیان کر رہے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. اور لوگوں کرامن کاتبین کی ریکارڈنگ نہیں ہے، صرف رقیب عتید کی ریکارڈنگ نہیں ہے جو الفاظ کو ریکارڈ کرتے ہیں، بلکہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. تمہارا رب وہ ہے جو عرش عظیم کی بلندیوں سے اکیلا ہی ارب انسانوں کی قیامت تک دلوں میں اٹھنے والے نیکی کے ہر خیال کو بھی ریکارڈ کر لے گا. اسی پر بس ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اور ذرے کے برابر نیکی کرو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے. اللہ بھولنے والا نہیں. یہ ریکارڈنگ ایسی نہیں ہوگی کہ تم سوچو کہ 1:02 پہ میں نے فلاں نیکی کا خیال سوچا، کل قیامت کے دن نامہ اعمال آیا، ریکارڈنگ سامنے آئی تو اس کے اندر یہ نیکی، یہ ریکارڈنگ درج نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس ریکارڈنگ کا خود تذکرہ کیا ہے. کس وجہ سے؟ آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں اللہ یہ دنیا کھیل کود اور تماشا نہیں ہے. آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے اتنی عمدہ ریکارڈنگ کی ہوگی کہ انسان پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر. کہے گا اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ کر دی ہے، یہ کیسی ریکارڈنگ ہے. یقین مانیے دور حاضر کے اندر یہ جو سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، یہ جو ویڈیو کیمراز ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان کی ریکارڈنگ دیکھ کے خیال آتا ہے ایسی ریکارڈنگ نہیں، اس سے بھی بڑی ریکارڈنگ کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی نیکی بھی نہیں چھوڑی. اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ اس ریکارڈنگ کو دینے کے بعد، دکھانے کے بعد مختلف باتیں کلام حمید کے اندر اس حوالے سے یہ موضوع الگ طوالت کا ہے، طویل ہے. اللہ رب العزت نے بعض آیات میں یہ بھی کہا ہے ان کی ریکارڈنگ ان کے گلوں سے لٹکی ہوگی. آج اس دور کے اندر صحابہ نے اس آیت کا مفہوم جس طرح بھی سمجھا ہو،
آج تو ہم دیکھتے ہیں ایک چپ کے اندر کتنے کتنے میگا بائٹس، ٹیرا بائٹس اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تو مجھ سے حساب کتاب کرنے کی بجائے اگر میں تجھے تیری ہی ریکارڈنگ دے دیتا ہوں، اقرا کتابک، اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے۔ یہ جو میں نے حفاظت کی، جو میں نے تیرے اعمال کی حفاظت کا سسٹم بنایا تھا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے حساب کتاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو ایماندار ہے، اگر تو عقل رکھنے والا ہے، اگر تیرے اندر شعور ہے، اگر تیرے اندر فکر ہے، اقرا کتابک، اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے، اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اگر تو ایماندار ہوا، عدل کرنے والا ہوا، تجھے پتا چل جائے گا تیرے حساب کتاب کے لیے صرف تیری ریکارڈنگ ہی کافی ہے۔ تو اپنی ریکارڈنگ میں فلاں بج کے فلاں منٹ پہ اپنا گناہ دیکھے گا، پھر گناہ دیکھے گا، پھر گناہ دیکھے گا، نیکیاں تو کم ہیں، گناہ ہی زیادہ ہیں، تجھے خود پتہ لگ جائے گا میں تیرا حساب کیا لوں۔ تو اپنا حساب کتاب خود لگا سکتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ انسان کے سامنے میتھمیٹکس کے کوئی کلیے ہوں، 2+2=2 رزلٹ بندے کو پتا ہوتا ہے، اسی طرح نیکیاں اور برائیاں ریکارڈ شدہ حالت میں اگر اللہ انسان کو تھما دے گا، انسان خود بھی شمار کر سکتا ہے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میری برائیاں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے اللہ رب العزت نے بلا سبب پیدا کیا ہے اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا؟ لوگوں